بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ کے لیے مشہور ہے کہ عرب کا عزم، عقل، تدبر پورے تناسب سے ان کے دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ آپ کی تدبیر و سیاست کا ہر کوئی قائل تھا، بلکہ آپ اپنے عہد کے بہترین سیاستدان مانے جاتے ہیں۔ آپ کے حسن سیاست کی ہی بدولت تھا کہ کم و بیش 20 سال تک تاج حکمرانی آپ کے سر سجا رہا۔ لگ بھگ 80 سال عمر پائی اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر کے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ منقول ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ تھا کہ جب آپ کے مرض نے خطرناک صورت اختیار کر لی۔ لوگوں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ امیر صاحب اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یزید، جس کے لیے جبری بیعت لی گئی تھی، ان دنوں امارت سے دور کسی کام میں مصروف تھا۔ حضرت معاویہ کو لوگوں کی باتیں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ آپ نے فوراً ایک انوکھا حکم جاری کیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میری آنکھوں میں خوب سرما لگاؤ اور سر میں تیل ڈالو۔ حکم کی تعمیل ہوئی تو سرما اور تیل نے بیمار چہرے پر خوب تازگی بکھیر دی۔ آپ نے کہا، اب میرا بستر سر کی طرف سے اونچا کر دو اور مجھے ایک تکیے سے ٹیک لگوا دو۔ اس کے بعد آپ نے کہا، جو لوگ تیمارداری کے لیے آتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ وہ اندر آئیں، کھڑے کھڑے سلام کریں اور رخصت ہو جائیں۔ خبردار میرے پاس کوئی بھی بیٹھنے نہ پائے۔ چنانچہ جب تک حکم ہوا لوگوں کو اندر آنے سے روکا گیا۔ جب تمام تیاری مکمل ہو گئی تو پھر لوگوں کا ایک تانتا بند گیا۔ لوگ آتے اور خلیفہ کو حشاش بشاش دیکھ کر سلام کہتے اور واپس لوٹ جاتے اور باہر جا کر کہتے، کون کہتا ہے کہ خلیفہ مر رہے ہیں؟ وہ تو نہایت تر و تازہ اور تندرست ہیں۔ جب ملاقاتیوں کا تانتا بند ہوا تو آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، جلنے والوں کے سامنے میں اپنی کمزوری ظاہر ہونے نہیں دیتا، میں انہیں ہمیشہ یہی دکھاتا ہوں کہ زمانہ کے مصائب مجھے مغلوب نہیں کر سکتے۔ یزید چونکہ اس وقت قصر خلافت میں موجود نہیں تھا تو آپ نے اس کے لیے ایک وصیت تحریر کرائی، اے فرزند عزیز، تیرے لیے میں نے تمام راستے ہموار کر دیے ہیں اور دشمنوں کو تیرا مطیع بنا دیا ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اہل حجاز کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، اہل عراق کی تمام خواہشوں کو پورا کرنا، اگر وہ حاکموں کے تبادلے کا ہر روز بھی مطالبہ کریں تب بھی ان کی بات رد نہ کرنا، اور یہ 4 لوگ تمہارے حریف ہو سکتے ہیں، حسین بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہم۔ یاد رکھنا، ابن عمر سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ابن ابی بکر میں ذاتی کوئی حوصلہ اور ہمت نہیں ہے، حسین ابن علی سے تمہارا قریبی رشتہ ہے، ان کا بہت حق ہے، مجھے گمان ہے کہ اہل عراق انہیں اکسا کر تمہارے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ان پر غلبہ پانے کی صورت میں چشم پوشی سے کام لینا، مگر جو شخص لومڑی کی طرح چکما دے کر تم پر شیر کی طرح وار کرے گا وہ ابن زبیر ہے، وہ بہت ہیلا پرور ہے، اگر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو کھل کر مقابلہ کرنا، اور اگر قابو پالو تو ہرگز رحم نہ کرنا بلکہ اس کی بوٹی بوٹی اڑا دینا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ آخری عمر میں آپ کو سخت سردی محسوس ہوتی تھی، اور جب آپ لباس پہنتے یا کسی بوجھل چیز سے اپنے آپ کو ڈھانپتے تو وہ آپ کو غمگین کرتی، پس آپ نے اپنے لیے پرندوں کے پوٹوں کا کپڑا بنوایا، بعد ازاں وہ بھی آپ کے لیے بوجھل ہو گیا اور آپ اس میں بھی راحت محسوس نہ کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق جب آپ کا وقت وفات قریب آیا تو آپ نے کہا، میری زندگی کی قسم، میں نے زمانے میں تھوڑی عمر پائی ہے اور دنیا تلواروں کے پڑنے سے میری متی ہو گئی ہے، اور مجھے سرخ مال، حکومت اور عقل عطا کی گئی ہے، اور مجھے سب جابر بادشاہوں نے سلام کہا ہے، اور جس بات سے میں خوش ہوا کرتا تھا وہ گزشتہ گزرے ہوئے حکم کی طرح ہو گئی ہے۔ کاش میں بادشاہت سے ایک لمحہ بھی سروکار نہ رکھتا اور نہ تر و تازہ زندگی کی لذات میں وسعت اختیار کرتا، اور میری پوزیشن 2 چادروں والے شخص کی سی ہے جو صرف گزارے پر جیا ہو اور پھر قبر کی تنگی سے 2 چار کیا گیا ہو۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے کہا، کاش میں ذو طوہ میں قریش کا ایک شخص ہوتا اور میں نے اس امارت سے کچھ حصہ نہ لیا ہوتا۔ ایک اور روایت جو حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے نقل کی ہے کہ
کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے اہل خانہ آپ کو الٹنے پلٹنے لگے، تو آپ نے انہیں کہا تم کس شے کو الٹتے پلٹتے ہو؟ کاش کل اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے، اور یہ بھی کہ آپ اپنا رخسار زمین پر رکھتے، پھر اپنے چہرے کو پلٹتے اور دوسرے رخسار کو زمین پر رکھتے اور روتے اور کہتے اے اللہ، تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے بلا شبہ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کا شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو بخشنا چاہتا ہے۔ اور کہا یہ موت ہے اور اس سے نجات پانے کی کوئی جگہ نہیں، اور موت کے بعد جس امر سے ہم ڈرتے ہیں وہ بڑا قبیح اور سخت ہے۔ اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو پھر بولے اللہ سے ڈرو، بلا شبہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اسے بچائے گا، اور جو نہیں ڈرے گا وہ اسے نہیں بچائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کہی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد سب سے پہلے ضحاک بن قیس نے منبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کیا اور کہا یہ امیر کا کفن ہے، آگاہ رہو، وہ فوت ہو چکے ہیں، ہم انہیں اس میں لپیٹنے والے ہیں اور انہیں ان کی قبر میں داخل کرنے والے ہیں اور ان کے عمل کے درمیان سے الگ ہو جانے والے ہیں، پھر قیامت تک برزخ کا خوف ہوگا۔ بس تم میں سے جو شخص ان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے موقع پر حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد وہ منبر سے نیچے اتر آیا۔ آپ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ ایک قول کے مطابق یزید نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، مگر اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یزید آپ کی وفات کے وقت حوارین میں تھا اور آپ کی نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھائی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی تدفین کی جگہ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کو الخضرا میں دفن کیا گیا اور بعضوں کے نزدیک باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ خلفائے راشدین کے بعد اسلام کے طاقتور ترین حکمران ہوئے۔ آپ ہی اسلام کے سب سے پہلے حکمران تھے کہ جن کے نام کو سرکاری دستاویزات، سکوں اور کتبوں پر کندہ کیا گیا۔ آپ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے اور آپ کے حق میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔